السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ تفسیر ابن کثیر کے مطالعے کی 5ویں نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 86 تک ہم پہلے پڑھ چکے، اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آیت شروع ہو رہی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب سے۔ تو اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد اور بھی رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کرائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو تو قتل بھی کر ڈالا۔ تو یہ یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 87 کے اندر پہلی قوموں کے بارے میں۔ تو آئیے اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 87 کی کہ انبیاء کرام کے ساتھ بنی اسرائیل کا سلوک بیان ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے عناد اور تکبر اور ان کی خواہش پرستی کا بیان ہو رہا ہے کہ تورات کی تحریف اور تبدیلی کی حضرت موسیٰ کے بعد انہی کی شریعت پر آنے والے انبیاء تھے، ان کی بھی مخالفت کی۔ چنانچہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاۃَ۔ ٹھیک ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت یہاں پہ اس کا ریفرنس دیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، جس پر انبیاء خود بھی عمل کرتے اور یہودیوں کو حکم دیتے رہے۔ ان کے علماء اور درویش بھی اس کے ماننے کا حکم کرتے تھے۔ الغرض پہ یکے بعد دیگر انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ انہیں انجیل ملی جس میں بعض احکام تورات کے خلاف بھی تھے، اس لیے انہیں نئے معجزات بھی ملے، جیسے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار کر اللہ کے حکم سے اڑا دینا، بیماروں کو اپنے دم جھاڑنے سے اللہ کے حکم سے اچھا کر دینا، بعض غیب کی خبریں اللہ کے معلوم کرانے سے یہ بھی بتا دینا لوگوں کو، پھر آپ کی تائید پر روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لگا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ ایک صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً مروی ہے کہ رسول اللہ السلام نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر کے لیے مسجد میں منبر رکھوایا۔ وہ مشرکین کی ہجو کا جواب دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی مدد روح القدس سے کر، جیسے کہ یہ تیرے نبی کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی اور بھی جگہوں پہ یہ حدیث بہرحال آتی ہے۔ صحیح کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت حسان خلافت فاروقی کے زمانے میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے آپ کی طرف تیز نگاہیں اٹھائیں تو آپ نے فرمایا، یعنی حسان نے فرمایا، میں تو اس وقت بھی ان شعروں کو یہاں پڑھتا تھا جب یہاں تم سے بہتر شخص موجود تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے نہیں سنا، حسان تو مشرکوں کے اشعار کا جواب دے، اے اللہ تو حسان کی تائید روح القدس سے کر۔ ابو ہریرہ نے فرمایا، ہاں اللہ کی قسم میں نے یہ حضور علیہ السلام سے سنا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت یہاں پر بیان کی گئی۔ یعنی یہاں بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول کس طریقے سے روح القدس کی بھی تائید کے لیے لوگوں کو کہا کرتے تھے یا صحابہ کو۔ اب اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ آیت نمبر 88 سورہ بقرہ کی وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے اور ان کا ایمان بہت تھوڑا ہے۔ آیت نمبر 88 یہاں ختم ہوتی ہے۔ تو اس کی تفسیر میں جب جاتے ہیں، غلف کا اس میں ذکر ہو رہا ہے، غلف یا جس کو غلاف بھی کہیں گے۔
آیت 88 یہودیوں کا ایک قول یہ بھی تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی یہ علم سے بھرپور ہیں، اب ہمیں نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے جواب ملا یوں نہیں بلکہ اللہ کی لعنت کی مہر لگ گئی ہے، ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ غلفون کو غلوفون بھی پڑھا گیا ہے، یعنی غلف جیسے ہم پڑھتے ہیں اس کو غلوفون بھی کچھ لوگوں نے پڑھا ہے، یعنی یہ علم کے برتن ہیں۔ اور جگہ قرآن کریم میں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ کے بھی الفاظ ملتے ہیں، یعنی جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس چیز سے ہمارے دل پردے اور آڑ میں ہیں، ان پر مہر لگی ہوئی ہے گویا، اور وہ اسے سمجھتے نہیں اور نہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ بعض دل والے ہوتے ہیں جن پر غضب الہی ہوتا ہے اور یہ دل کفار کے ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی غالباً حدیث ہے، لیکن یہ اس روایت کو ضعیف یہاں پہ تحقیق کے اندر قرار دیا گیا ہے۔ اب آیت نمبر 89 پر چلتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ سے شروع ہو رہی ہے اور عَلَى الْكَافِرِينَ کے اوپر ختم ہو رہی ہے، تو ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے، ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، جس کے پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس کے اندر یہود کے حسد کا ذکر ہے، آیت نمبر 89 میں۔ اس کی تفسیر کرتے ہیں، ابن کثیر سے پڑھ رہے ہیں۔ جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ ان قریب اللہ کی کتاب لے کر اللہ کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ تو اس نبی کو جلد از جلد بھیج دے جس کی صفات ہم تورات میں پاتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر اپنا بازو مضبوط کر کے تیرے دشمن سے انتقام لیں۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے نبی کا زمانہ بالکل قریب ہے، لیکن جس وقت نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے تمام نشانیاں آپ نے دیکھ لی، پہچان لیا، دل سے قائل ہو گئے، مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے، حسد کر کے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ کی لعنت میں آ گئے۔ بلکہ وہ مشرکین نے مدینہ جو ان سے یہ سنتے چلے آتے تھے انہیں ایمان نصیب ہوا، اور بالآخر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو کر وہ یہودیوں کے اوپر غالب آ گئے۔ یہ جو یہاں پہ تفسیر کی ہے صحیح ابن حبان کے اندر بھی اس کا بہرحال اس کا حوالہ یہاں پہ بیان ہوا ہے، بلکہ وہ ہم آگے روایت ایک پڑھنے بھی لگے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت بشر بن برا، حضرت داؤد نے بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان یہود مدینہ سے کہا کہ تم تو ہماری شرک کی حالت میں ہم سے حضور علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، اور جو اوصاف تم اپنے آپ کے بیان کرتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کے بیان کرتے تھے جن نبی نے آنا تھا، وہ تمام اوصاف آپ نبی محمد علیہ السلام میں موجود ہیں، پھر تم خود کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یعنی یہ صحابی یہود سے کہہ رہے ہیں مدینے کے اندر، تو ان کا آگے سے جواب نہیں لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے پوچھا تو سلام بن مشکم نے جواب دیا، ہم ان کے بارے میں نہیں کہا کرتے تھے، یعنی وہ فوری مکر گئے، جیسا کہ اس آیت کے اندر اس چیز کا ذکر تھا کہ آپ کو آنے کے باوجود، پہچان لینے کے باوجود انہوں نے آپ کو نہ مانا۔ اب ہم آیت نمبر جا رہے ہیں 90 کے اوپر، پھر 90 کے ساتھ 91 بھی ہے اور 92، ان تینوں کا ہم ترجمہ اکٹھا کریں۔ بئس ما اشتروا سے بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس باعث یہ لوگ غضب اور غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، بغضب علی غضب، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یہاں پہ تھا، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آیت نمبر 91 کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی، اس کے بعد آنے والی کتاب کے ساتھ جو ان کی کتاب تھی اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اس پر کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کرو، اللہ کہہ رہا ہے ان سے یہ تو دریافت کرو کہ اگر ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ یعنی بنی اسرائیل سے یہ مخاطب ہوا جا رہے ہیں یہاں پہ، یہود سے اور دیگر بنی اسرائیل سے۔ تمہارے پاس تو موسیٰ یہ دلیلیں لے کر آئے، یہ آیت نمبر 92 کا ترجمہ ہے۔ پہلے پوچھا کہ تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا۔ پھر اس کے بعد آخری اس میں 92 نمبر آیت ہے، تمہارے پاس تو دلیلیں یہ موسیٰ لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہی ظالم ہو۔ یہ آیت نمبر 90 سے 92 تک کا اب ہم ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، اب اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہودیوں کے حسد اور تکبر کی سزا، آیت نمبر 90 اور 92 کے اندر یہ بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے جو حضور علیہ السلام کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و امداد کی بجائے مخالفت اور دشمنی سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا، یہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لی، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر بِسَمَشْتَرَوْا کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ حضور علیہ السلام ان میں سے نہ تھے بلکہ آپ علیہ السلام عرب میں سے تھے، اس لیے یہ منہ چڑھا کر بیٹھ گئے۔ چونکہ یہ بغض و حسد کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی نبوت سے انکاری ہوئے تھے، اس حسد اور بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں عذابوں میں مبتلا کیا تاکہ گناہ کا بدلہ پورا ہو جائے۔ جیسے کہ آیت کا بھی آگے ریفرنس دیا جا رہا ہے سورہ مومن کی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میری عبادت سے جو بھی تکبر کرے گا وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چونٹیوں کی طرح ہوگا، جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلی جائیں گی اور جہنم کے بوس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ دوسری تمام قسم کی آگ سے تیز ہوگی اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے، یہ جو بھی روایت بیان کی ہے ترمذی کی کتاب الزہد سے بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہود کا سب سے بڑا کفر، اس کے بارے میں یہاں پہ آ رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ہم ایک چیز بتا دیں کہ اس میں بھی ان کے اوپر عذاب کا ذکر تھا، تو ان بنی اسرائیل کے اوپر مختلف قسم کے عذاب بھی دیے گئے، یعنی حضرت موسیٰ سے جیسے جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے معجزات دیکھے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک خون ان کی بددعا سے بطور معجزے کے طور پر ظاہر ہوئے، لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، دریا کو چیر دینا، پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ، من و سلوہ اتارنا، یہ سب کا ہم پہلے ذکر پڑھ رہے ہیں، پتھر سے نہریں جاری فرمانا وغیرہ تمام بڑے معجزات جو ان کی نبوت اور اللہ کی توحید کی بڑی نشانیاں دلیلیں تھیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، ادھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، جس کا ذکر دوبارہ سے یہاں پر آیت نمبر 92 میں دوبارہ سے کیا گیا، جس کا ہم تفصیلی ذکر پہلے پڑھ آئے ہیں اس بچڑے کی عبادت سے ریلیٹڈ۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہود کا سب سے بڑا کفر، اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل کی خطائیں، مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی بیان فرما رہا ہے کہ طور پہاڑ پر جب سروں پر دیکھا تو اقرار کر لیا، لیکن جب سر سے ہٹ گیا پہاڑ تو پھر اس کے منکر ہو گئے، جس کی تفسیر پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اس میں یہ بھی ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا اور دریا میں ڈال دیا، جس کے پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا، گو بچڑا نیست و نابود ہو گیا، لیکن ان کے دلوں میں اس کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے لگا ہوا ہے، یعنی یہ یہاں پر اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں آیت نمبر 93 کے اوپر، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پہلے بھی ان کے وعدے اور عہد کا ذکر آیا، اب دوبارہ سے ان آیتوں میں اس چیزوں کا ذکر آ رہا ہے
ادھر یہاں پر ہم اس وقت آیت نمبر 93، 94، 95 اور 96 کا اکٹھا ترجمہ کریں، کیونکہ مفسر نے اس کو اکٹھا یہاں پہ آرگنائز کیا ہے، کیونکہ ان تینوں آیات کا یعنی 93 سے 96 تک کی آیات کا اکٹھا ترجمہ اور اس کے ساتھ اس کی اکٹھی تفسیر بھی آئے گی، کیونکہ ان کے بھی لنک ہے آپس میں۔ جب ہم نے ترجمہ اس طرح ہے، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی۔ ان سے کہہ دو تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے، اگر تم ایماندار ہو کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ آیت آ رہی ہے، وَلَا يَتَمَنَّوْا، یہ موت یعنی یہ سمجھ لیں ایک مبالغے کی قسم کے یہاں پہ ذکر ہو۔ بہرحال ہم ترجمہ مکمل کرتے ہیں، اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 95 ختم ہوتی ہے، آگے آیت نمبر 96، بلکہ اے نبی تو انہیں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص پائے گا۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی ان عذابوں سے انہیں نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 96 واللہ بصیر بما یعملون پہ ختم ہو رہی ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر 93 سے 96 کے اندر یہود کو مباہلے کی دعوت ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان یہودیوں کو نبی علیہ السلام کی زبانی پیغام دیا گیا، اگر تم سچے ہو تو مقابلے پر آؤ، تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو اللہ ہلاک کر دے، لیکن ساتھ ہی پیشین گوئی بھی کر دی یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور چنانچہ یہی ہوا، یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے، اس لیے وہ دل سے حضور علیہ السلام کو اور آسمانی کتاب و قرآنی کو سچا جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس اعلان کے تحت نکل آتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے، روئے زمین پر ایک بھی یہودی باقی نہ رہتا۔ ایک اور مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلے پر آتے اور جھوٹ کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ اسی طرح جو نصرانی آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلے کے لیے تیار ہو جاتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نشان بھی نہ پاتے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح بھی قرار دیا اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں بھی لے کر آئے ہیں۔ اب آیت نمبر 97 اور 98 کی طرف چلتے ہیں۔ قل من کانا سے شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 97۔ تم کہہ دو کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے تیرے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کو سچا بتانے والا اور ایمان والوں کو ہدایت و خوشخبری دینے والا ہے۔ آیت نمبر 98 شروع ہو رہی ہے، جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ہم تفسیر کی طرف جب چلتے ہیں آیت نمبر 97 اور 98 کی طرف، تو اس سے پہلے اس پہ ہم چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 97-98 کی یہودیوں کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا بیان ہو رہا ہے۔ امام جعفر طبری فرماتے ہیں اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جو ہم نے ابھی 97 اور 98 میں آپ کے سامنے جس کا ترجمہ پیش کیا۔ لیکن بعض تو کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کی حضور علیہ السلام سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ بعض کہتے ہیں حضرت عمر سے ان کا جو مناظرہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ بہرحال یہ 2-3 جو اقوال ہیں اس کو یہاں ابن کثیر نے نقل کر دیا اس آیت کے شان نزول سے متعلق۔ اچھا، یہودیوں کے نبی علیہ السلام سے سوالات۔
ابن عباس فرماتے ہیں یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا بہتر جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو تم میری نبوت کا اقرار کرو گے، میری فرما برداری میں لگ جاؤ گے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا اور عہد دیا کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا پہلے تو یہ بات بتائیے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، جب حضرت یعقوب عرق النساء کی بیماری میں سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے اس مرض سے شفا دے گا تو میں اپنی سب سے زیادہ مرغوب چیز کھانے کی اور سب سے زیادہ محبوب کھانے کی چیز چھوڑ دوں گا۔ جب تندرست ہو گئے تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا جو آپ علیہ السلام کے پسند خاطر تھا چھوڑ دیا۔ تم اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ پر تورات اتاری، بتاؤ یہ سچ ہے؟ ان سب یہودیوں نے قسم کھا کر کہا ہاں حضور سچ ہے۔ بجا ارشاد ہوا۔ یہودیوں نے کہا کہ اب ہمارا سوال یہ ہے عورت اور مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے، ان میں سے جو بھی غالب آ جائے اس کے مطابق پیدائش ہوتی ہے اور شکل بھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم ربانی سے اولاد نرینہ ہوتی ہے، جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم ربانی سے اولاد لڑکی ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بتاؤ میرا جواب صحیح ہے؟ سب یہودیوں نے قسم کھا کر قبول کیا بے شک آپ نے بجا فرمایا۔ آپ نے ان دو باتوں پر اللہ کو گواہ کیا۔ انہوں نے کہا اچھا اب یہ بتائیے تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس نبی کی خاص نشانی کیا ہے؟ اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی خاص نشانی یہ ہے اس کی آنکھیں جب سوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو تورات دی تھی بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم کھا کر کہا آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرمائیے۔ یہودیوں نے کہا اس پر بحث کا خاتمہ ہے۔ کہہ کر انہوں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ولی جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس اللہ رب العزت کا پیغام لاتا ہے۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو میرا یہ جواب بھی درست ہے؟ تو انہوں نے قسم کھا کر کہا جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں اگر آپ علیہ السلام کے پاس حضرت میکائیل وہی لے کر آتے جو رحمت بارش پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں جو ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ علیہ السلام کی تابعداری اور تصدیق کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو ہم آیت پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کا اسلام لانا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ جب مدینہ میں تشریف لائے اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام اپنے باغ میں تھے، یہودیت پر قائم تھے۔ انہوں نے جب یہ خبر سنی تو نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، 3 باتیں پوچھی جس کا جواب انہوں نے کہا نبیوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اور کیا سوال تھے؟ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے؟ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو بچے کو کبھی ماں کی طرف کھینچتی ہے اور کبھی باپ کی طرف؟ آپ اسلام نے تینوں سوالوں کے جواب ابھی جبرائیل نے مجھے بتائے، یعنی حضرت نبی علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے یہ جبرائیل نے بتائے جواب۔ تو سنو، عبداللہ بن سلام نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ٹھیک ہے، جو پہلے ہم بیان کر چکے۔ پہلی نشانی قیامت کی آگ ہے
جو لوگوں کو پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی کی بطور ضیافت ہوگی۔ جب، اور تیسرا سوال کا جواب، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے اور پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے، حضور علیہ السلام یہودی بڑے بے وقوف لوگ ہیں، اگر انہیں پہلے سے میرا اسلام لانا معلوم ہو جائے تو وہ مجھے برا کہنے لگیں گے، آپ علیہ السلام پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے۔ پھر آپ کے پاس جب یہودی آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ کہا بڑے بزرگ ہیں اور باخبر آدمی ہیں، بڑے بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں، سرداروں کی اولاد میں سے ہیں، یہ یہودی کہہ رہے تھے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تمہیں کیا اسلام کے قبول کرنے میں تعامل نہ ہوگا؟ وہ کہنے لگے اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے؟ حضرت عبداللہ جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور کلمہ زور سے پڑھنے لگے۔ پھر یہ یہودی شور مچانے لگے، یہ خود بھی برا اور اس کے ماں باپ، اس کے باپ دادا بھی برے تھے، یہ بڑا نیچے درجے کا آدمی ہے، اس کا خاندان کمینہ ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام مجھے اسی چیز کا ڈر تھا۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر آتی ہے۔ ہم اب آگے چلتے ہیں کہ فرشتوں میں بھی رسول، اسی آیت کے اندر ایک کی تفسیر کے اندر انہوں نے ایک چیز اور بھی مفسر نے بیان کی ابن کثیر کے اندر، کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین اللہ کے امین فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ کی وحی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ وہ فرشتوں میں اللہ کے رسول ہیں۔ کسی ایک رسول سے عداوت رکھنے والا سب رسولوں سے عداوت رکھنے والا ہے۔ جیسے ایک رسول پر ایمان لانے کا نام ہے کہ تمام جیسے ایک رسول پر ایمان سب رسولوں پر ایمان کا نام ہے، اور ایک رسول کے ساتھ کفر تمام انبیاء کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں بیان کریں، آگے کچھ آیات بھی لکھی ہیں، بہرحال ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اور اس کے اندر اسی کی تناظر میں ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی لے کے آئے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں ہے کہ میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں ہے، میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا، یعنی اللہ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا جو اللہ کے دوستوں سے یا اولیاء سے دشمنی کرتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں میں جبرائیل کا نام خادم اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، ابو سلیمانی رحمہ اللہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگے، یہ ایک روایت میری روایت کے ایک دفتر سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ جبرائیل اور میکائیل کے الفاظ میں بہت سی لغات اور قراتیں ہیں جن کی تفصیل لغت کی کتب میں موجود ہیں، ہم انہیں یہاں بیان کر کے کتاب کا حجم بڑھانا نہیں چاہتے۔ اچھا، آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 99 کے اوپر، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا سے جو شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس کے ہم ترجمے پہ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 99 سے لے کر 103 تک کے ترجمے کے اوپر ہم جا رہے ہیں۔ 103 ختم ہو رہی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کے اوپر۔ یہاں پہ اس کا ترجمہ ہے، یقیناً ہم نے تیری طرف روشن دلیلیں اتاری ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 100 ہے، یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہیں تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو یہ کفر نہ کیا تھا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، آگے ہم پڑھ رہے ہیں، بہرحال اس کا ترجمہ کرتے ہیں، سلیمان نے تو یہ کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے
اور بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے وہ مرد و عورت میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نہ نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 103 ہے، اس کا ترجمہ: اگر یہ لوگ ایماندار متقی بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے۔ لو کانوا یعلمون۔ اب اس کے ترجمے کے آگے اس کی تفسیر ہو رہی ہے کہ یعنی اے محمد علیہ السلام، ہم نے ایسی نشانیاں جو آپ کی نبوت کی صریح دلیل بن سکیں نازل فرما دی ہیں۔ یہودیوں کی مخصوص معلومات کا ذخیرہ، ان کی پوشیدہ باتیں، ان کی تحریف اور تبدیل شدہ احکام وغیرہ سب ہم نے اپنی معجزہ نما کتاب قرآن میں بیان فرما دیے، جنہیں سن کر ہر زندہ ضمیر آپ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی طرف مجبور ہو جاتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہودیوں کو ان کا حسد و بغض روک دے، ورنہ یہ ہر شخص جان سکتا ہے کہ ایک امی شخص سے ایسا پاکیزہ خوبیوں والا اور حکمتوں والا کلام نہیں بن سکتا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابن سور یا قطوینی نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچان لیں، اور نہ آپ کے پاس کوئی روشن دلائل ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی ہم نے پیچھے جس کا ترجمہ کیا، چونکہ یہودیوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سے پیغمبر آخر الزماں کی بابت کوئی عہد لیا گیا ہو۔ اس پر اللہ نے فرمایا یہ تو ان کی عادت ہے کہ عہد کیا اور توڑا، بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان سے خالی ہے۔ نبذ کے معنی پھینک دینا کے ہیں، چونکہ ان لوگوں نے کتاب اللہ کو عہد باری تعالیٰ کی اس طرح چھوڑ رکھا تھا گویا پھینک ہی دیا ہو۔ ان کی مذمت میں ہی یہ لفظ یہاں پر آیا ہے۔ اچھا، انہی آیات کے اندر جو پیچھے ہم نے 3 پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، اس میں یہود کا سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہنا یہ جھوٹ بتایا گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت سلیمان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جب آپ پاخانے کے لیے جاتے تو اپنی بیوی حضرت جرادہ کو وہ دے جاتے۔ جب حضرت سلیمان کی آزمائش کا وقت آیا تو اس وقت ایک شیطان جن آپ کی صورت میں آپ کی بیوی کے پاس آیا اور انگوٹھی طلب کی جو انہوں نے دے دی۔ اس نے پہن لی اور تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا۔ تمام جنات وغیرہ خدمت میں حاضر ہو گئے اور وہ حکومت کرنے لگا۔ ادھر جب حضرت سلیمان واپس آئے اور انگوٹھی طلب کی تو جواب ملا تو جھوٹا ہے، انگوٹھی تو حضرت سلیمان لے گئے۔ آپ نے سمجھ لیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان دونوں شیاطین نے جادو، نجوم، کہانت، شعر، اشعار، غیب کی جھوٹی خبروں، سچی خبروں کی کتابیں لکھ کر حضرت سلیمان کی کرسی تلے دفن کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی آزمائش کا یہ زمانہ ختم ہو گیا۔ آپ پھر سے تخت و تاج کے مالک ہوئے۔ عمر طبع کو پہنچ کر رحلت فرمائی تو شیاطین نے انسان سے کہنا شروع کیا، حضرت سلیمان کا خزانہ اور وہ کتابیں جن کے ذریعے سے وہ ہواؤں جنات پر حکمرانی کرتے تھے ان کی اس کرسی تلے دفن ہے۔ چونکہ جنات اس کرسی کے پاس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انسانوں نے اسے کھودا تو وہ کتابیں برآمد ہوئی، بس ان کا چرچا ہو گیا۔ ہر شخص کی زبان پر چڑھا کہ حضرت سلیمان کی حکومت کا راز یہی تھا، بلکہ لوگ حضرت سلیمان کی نبوت سے انکاری ہو گئے، آپ کو جادوگر کہنے لگے معاذ اللہ۔ حضرت نے اس بات کی عقدہ کشائی فرمائی کہ اور فرمان باری تعالیٰ نازل ہوا کہ جادوگری کا یہ کفر تو شیاطین کا پھیلایا ہوا تھا، حضرت سلیمان اس سے بری الزماں ہیں۔ اچھا، حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا آپ نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا عراق سے۔ فرمایا عراق کے کس شہر سے؟ اس نے کہا کوفہ سے۔ پوچھا وہاں کیا خبریں ہیں؟ اس نے کہا وہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ حضرت علی انتقال نہیں کر گئے بلکہ زندہ روح پوش ہیں۔
ان قریب آئیں گے۔ آپ کام اٹھے حضرت ابن عباس اور فرمانے لگے اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کی میراث تقسیم نہ کرتے اور نہ ان کی عورتیں اپنا دوسرا نکاح کرتی۔ سنو، شیاطین آسمانی باتیں چرا کر لایا کرتے تھے اور ان میں اپنی باتیں ملا کر لوگوں میں پھیلایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے تمام کتابیں جمع کر کے اپنی کرسی تلے دفن کر دیں۔ آپ کے انتقال کے بعد جنات نے وہ پھر نکال لیں۔ وہی کتابیں عراقیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور انہی کتابوں کی باتیں وہ بیان کرتے اور پھیلاتے رہتے ہیں۔ اس کا ذکر اس آیت وَاتَّبَعُوا میں آیا ہے۔ یہ حاکم کی روایت کو یہاں بیان کیا ہے، جبکہ علامہ ذہبی نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اچھا، ہاروت و ماروت لفظ شیاطین کا بدل ہے۔ تثنیہ پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے، جیسا ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ کے حوالے سے۔ اس کے لیے اس لیے جمع کیا گیا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ ان کا نام ان کی زیادہ سرکشی کی وجہ سے واضح کر دیا گیا ہے۔ قرطبی تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہی ٹھیک مطلب ہے کہ اس کے سوا کسی اور مفتی کی طرف التفات بھی نہ کرنا چاہیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جادو اللہ کا نازل کیا ہوا نہیں۔ ربیع بن انس فرماتے ہیں ان پر کوئی جادو نہیں اترا۔ اس بنا پر اس آیت کا ترجمہ اس طرح پر ہوگا کہ ان یہودیوں نے اس چیز کی تابعداری کی جو حضرت سلیمان کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو ان فرشتوں پر اتارا جیسا کہ ان کا خیال تھا۔ اچھا، ایک غریب قول یہ بھی ہے کہ یہ جنوں کے دو قبیلے ہیں، ملکینی یعنی بادشاہوں کی قرات پر انزال خلق کے معنی میں ہوگا۔ فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ یعنی ہم نے تمہارے لیے 8 قسم کے چوپائے پیدا کیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آسمان سے اور لوہا بنایا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہاں پہ کچھ مثالیں ہیں، اس لیے مشہور ہے کہ بھلائی برائی کا نازل کرنے والا اللہ ہے۔ یہاں سب جگہ انزال خلق یعنی پیدائش کے معنی میں، ایجا یعنی لانے اتارنے کے معنی میں نہیں ہے۔ اسی طرح آیت میں بھی اکثر سلف کا مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے تھے، یعنی ہاروت اور ماروت۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ مضمون ہے تفصیل کے ساتھ، جو ابھی بیان ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کرے کہ فرشتے تو معصوم ہیں، وہ گناہ ہی نہیں کرتے، یہ جائے کہ لوگوں کو جادو سکھائیں، وہ جو کفر ہے۔ اس لیے یہ دونوں بھی عام فرشتوں میں سے خاص ہو جائیں گے، جیسے کہ ابلیس کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت علی، ابن مسعود، ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت کعب احبار، حضرت صدی اور کلبی یہی فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو سنیے۔ حدیث آگے بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کو زمین میں پر اتارا، ان کی اولاد پھیلی اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگی تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو یہ کس قدر بد لوگ ہیں، کیسے نافرمان سرکش ہیں، ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، تم اپنے میں سے 2 فرشتوں کو پسند کر لو، ان میں انسانی خواہشات کو پیدا کرتا ہوں، انہی میں بھیجتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے ہاروت و ماروت کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی طبیعت پیدا کی اور ان سے کہہ دیا دیکھو بنی آدم کو تو میں اپنے انبیاء کی معرفت، اپنے حکم احکام پہنچاتا ہوں، لیکن تم سے بلا واسطہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا۔ اب یہ دونوں زمین پر اترے، یعنی ہاروت اور ماروت، اور زہرا کو ان کی آزمائش کے لیے حسین و جمیل خوبصورت عورت کی صورت میں ان کے پاس بھیجا، جسے دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے اور اس سے بدکاری کرنا چاہی۔ اس نے کہا اگر تم شرک کرو تو میں منظور کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا یہ تو نہ ہم سے ہو سکے گا۔ وہ چلی گئی، پھر آئی کہنے لگی اچھا اس بچے کو قتل کر ڈالو، میں تمہاری خواہش پوری کر دیتی ہوں۔ انہوں نے اسے بھی نہ مانا۔
پھر آئی، کہا اچھا شراب پی لو، انہوں نے اسے ہلکا گناہ سمجھ کر منظور کر لیا، اب نشے میں مست ہو کر زناکاری بھی کی اور اس بچے کو بھی قتل کیا۔ جب ہوش و حواس درست ہوئے تو اس عورت نے کہا جن جن کاموں کا انکار تم کرتے تھے وہ کام تمام تم نے کر ڈالے۔ یہ نادم ہوئے، پھر انہیں اختیار دیا گیا، یا تو عذاب دنیا کو اختیار کرو یا عذاب اخروی کو اختیار کرو۔ انہوں نے دنیا کے عذاب پسند کیے۔ صحیح ابن حبان، مسند احمد اور ابن جریر عبد الرزاق میں حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت غریب ہے، اس میں ایک راوی موسیٰ بن جبیر انصاری سلمہ کو ابن ابی حاتم نے مستور الحال لکھا ہے۔ بہرحال اس میں ہاروت و ماروت کا بھی بتایا گیا کہ ہاروت و ماروت کون تھے۔ ٹھیک ہے، آگے بھی کچھ روایتیں آ رہی ہیں ان سے متعلق۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ آگے جب ہم چلتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں عین چیز جادو کے زور سے پلٹ جاتی ہے، بعض کہتے ہیں انہیں صرف دیکھنے والوں کو ایسا خیال پڑتا ہے، اصل چیز جیسی ہوتی ہے ویسی رہتی ہے، جیسے قرآن میں ہے سحروا اعین الناس، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک یہاں بتایا جا رہا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی طرف خیال ڈالا جاتا تھا کہ گویا وہ سانپ وغیرہ ان کے جادو کے زور پر چل پھر رہے ہیں۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ بابل سے مراد باب العراق ہے، باب الدنیاوند نہیں ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں حضرت علی بابل کی سرزمین پر جا رہے تھے، حضرت عصر کا وقت آ گیا، آپ نے وہاں نماز ادا نہ کی بلکہ اس زمین کی سرحد سے نکل جانے کے بعد نماز ادا کی اور فرمایا میرے حبیب علیہ السلام نے مجھے قبرستان میں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے۔ بابل کی اس زمین میں نماز پڑھنے سے ممانعت فرمائی، یہ زمین ملعون ہے۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے اور اس کی سند بہرحال ضعیف ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے بابل کے حوالے سے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ کیا جادو سیکھنا جائز ہے؟ یہ بھی یہاں پہ امام راضی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، جو ابن کثیر نے یہاں نقل کیا ہے کہ جادو کا حاصل کرنا برا نہیں، محققین کا یہی قول ہے، اس لیے وہ بھی ایک علم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ، یعنی علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے۔ اس لیے معلوم ہوگا اس سے تو معجزے اور جادو میں پوری طرح فرق واضح ہو جائے گا، اور معجزے کا علم واجب ہے اور موقوف ہے جادو کے سیکھنے پر، جس سے فرق معلوم ہو پس جادو کا سیکھنا بھی واجب ہوا۔ راضی کا یہ قول بالکل غلط ہے، اگر عقلاً وہ اسے برا نہ بتائیں تو معتزلہ وجود ہیں جو عقلاً بھی اس کی برائی کے قائل ہیں، اگر شرعاً برا نہ بتاتے تو قرآن کی یہ آیت شرعی برائی بتانے کے لیے کافی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جائے وہ کافر ہوا۔ سنن میں حدیث ہے کہ جس نے گرہ لگائی اس میں پھونکا اس نے جادو کیا، یہ نسائی کی بھی ہے، اس کو بھی بہرحال اس کو بھی ضعیف قرار دیا گیا ہوا ہے۔ جادو کی اقسام بھی یہاں پہ بیان کی ہیں، کافی لمبی ہیں، بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، میرا خیال ہے اس کو ہم سکپ کرتے ہیں اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اگلی آیات کے اوپر۔ اب ہم جا رہے ہیں آیت نمبر 104 کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا سے یہ شروع ہو رہی ہے اور ہم اس آیت کو ختم کر رہے ہیں 105 کے اوپر، جہاں اینڈ ہو رہا ہے واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو تم راعینا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، ٹھیک ہے، یعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 104 نمبر آیت ہے یہ، اب 105 نمبر پہ جا رہے ہیں۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں، نہ مشرک چاہتے ہیں کہ تم پر رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا۔ آیت نمبر 105 یہاں ختم ہو رہی ہے، واللہ ذو الفضل العظیم،
یہاں پہ غیر مسلموں کی مشابہت سے متعلق آ رہا ہے کہ آیت نمبر 104 105 میں، اس آیت میں اللہ اپنے مومن بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشابہت سے روک رہا ہے۔ یہودی بعض الفاظ زبان دبا کر بولتے تھے اور مطلب برا لیتے تھے۔ جب یہ کہنا ہو کہ ہماری سنیے تو کہتے تھے رائنا، اور مراد اس سے رعونت اور سرکشی لیتے تھے، جیسے اور جگہ پر بیان ہے۔ من الذین ہادو، یہ آیت کی طرف سورہ النساء کی اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو باتوں کی اصلیت سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں، اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر دین میں تانا زنی کے لیے کہتے ہیں رائنا۔ اگر یہ کہتے ہم نے سنا اور مانا، ہماری بات سنیے اور ہماری طرف توجہ کیجئے، تو ان کے لیے یہ بہتر اور مناسب ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان میں ایمان بہت ہی کم ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت پر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث کا بھی یہاں پہ حوالے کا ذکر آ رہا ہے کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے، یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب یہ لوگ سلام کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم، کہتے ہیں کہ سام کے معنی موت کے ہیں، تم پر ان کے جواب میں وعلیکم کہا کرو، یعنی نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی گئی کہ جب اس طریقے سے زبان موڑ کر گھما کر دبا کر کہیں تو ان کو کیا کہنا ہے، وعلیکم، اور ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ ہے ایک روایت، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی بدبختی یا ان کی بد زبانی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رائن کہتے ہیں مذاق کی بات کو، یعنی حضور علیہ السلام کی باتوں اور اسلام سے مذاق نہ کیا کرو۔ ابو صخر رحمہ اللہ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام جانے لگتے جنہیں کوئی بات کہنی ہوتی تو وہ کہتے اپنا کان ادھر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی کے کلمے سے انہیں روک دیا اور اپنے نبی کی عزت کرنے کی تعلیم فرمائی۔ صدی کہتے ہیں کہ رفاع بن زید یہودی حضور علیہ السلام سے باتیں کرتے ہوئے یہ لفظ، رفاع بن زید یہودی یہ باتیں کرتے ہوئے نبی علیہ السلام سے یہ باتیں کرتے ہوئے لفظ یہ رائنا والا کہا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے بھی یہ خیال کر کے یہ لفظ ادب کے ہیں، یہ لفظ بولنا شروع کر دیے، جس پر انہیں روک دیا گیا، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے برا جانا اور اس کے استعمال سے مسلمانوں کو روک دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت نمبر 105 کی ابھی یہاں پر ہم تفسیر جو ہے اس کو تقریباً مکمل کریں اور اس میں سے کچھ چیزیں ہم نے سکپ بھی کی ہیں۔ اگلی آخری آیت جو ہے وہ آج کی ہم پڑھتے ہیں، ما ننسخ من آیات، ٹھیک ہے۔ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور اس کا آخر ہو رہا ہے من ولی ولا نصیر۔ اس کا ترجمہ ہے کچھ 106 اور 7 نمبر آیت کا، جس آیت کو ہم مخصوص کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان ملک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ 107 نمبر آیت یہاں ختم ہوئی۔ ناسخ اور منسوخ کی بحث اس آیت میں ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں نسخ کے معنی بدل کے ہیں، مجاہد کہتے ہیں مٹانے کے ہیں، جو کبھی لکھنے میں باقی رہتی ہے اور حکم بدل جاتا ہے۔ ابن مسعود کے شاگرد ابو العالیہ اور محمد بن کعب سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ضحاک کہتے ہیں بھلا دینے کے معنی ہے، عطا کہتے ہیں چھوڑ دینے کے معنی ہے، صدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اٹھا لینے کے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز کا حوالہ دیا جا رہا ہے، الشیخ والشیخہ اذا زنیا، ٹھیک ہے، یعنی زانی مرد اور عورت کو سنگسار کرو، جیسے حدیث کے اندر الفاظ کچھ آتے ہیں اس طرح کے۔ ابن آدم کو اگر 2 جنگل سونے کے مل جائیں تو کوئی دوسرے، ٹھیک ہے، میں خیال اس کو میں آگے پڑھنا چاہیے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ احکام میں تبدیلی ہم کر دیا کرتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز وغیرہ جائز کرنا، حکم کرنا، روکنا، رخصت، جائز ممنوع کاموں میں نسخ ہوتا ہے۔ ہاں، جو خبریں دی گئی ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں رد و بدل اور ناسخ و منسوخ نہیں ہوتا۔ نسخ کے لفظی معنی نقل کرنے کے ہیں، جیسے کتاب کے ایک نسخے سے دوسرا نقل کرنا ہے، دوسرے کو نقل کرنا ہے، اسی طرح یہاں بھی چونکہ ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم ہوتا ہے، اس لیے اسے نسخ کہتے ہیں، خواہ حکم کا بدل ہو جانا ہو، خواہ الفاظ کا۔ علماء اصول کی عبارتیں اس مسئلے میں گو مختلف ہیں، مگر معنی کے لحاظ سے سب قریب ایک ہی ہیں۔
نسخ کے معنی کسی شرعی حکم کا بعد والی دلیل کی وجہ سے ہٹ جانا ہے۔ کبھی ہلکی چیز کے بدلے بھاری ہوتی ہے، کبھی بھاری کے بدلے ہلکی، اور کبھی کوئی بدل ہی نہیں ہوتا۔ رہے نسخ کے احکام، اس کی قسمیں، اس کی شرائط وغیرہ کے لیے فن کی کتاب کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں تفسیر کے احکام بیان کرنے کی جگہ نہیں۔ طبرانی میں ایک روایت ہے، 2 آدمیوں نے نبی علیہ السلام سے ایک سورت یاد کی تھی، اسے وہ پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ رات کی نماز میں ہر چند اسے آیات پڑھنا چاہا، لیکن قوت حافظہ نے ساتھ نہ دیا۔ گھبرا کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام سے ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ منسوخ ہو گئی اور بھلا دی گئی، دلوں میں سے نکال دی گئی، تم غم نہ کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ یہ مجمع الزوائد کی ہے، لیکن بہرحال یہ روایت جو ہے اس کو باطل قرار دیا گیا ہے، اس لیے کیونکہ ایک تو اس میں مختلف رجال کا بھی مسئلہ ہے، دوسرا یہ کہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کے اوپر بات آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے یہاں پہ نسخ کے اندر یہ چیز انہوں نے بیان کر دی تفسیر کے اندر۔ پھر ایک اور چیز ہے، اس مقام میں بھی یہودیوں کا زبردست رد ہے۔ ان کے کفر کا بیان ہے کہ وہ نسخ کے قائل نہ تھے۔ بعض تو کہتے تھے کہ اس میں محال عقلی لازم آتا ہے، بعض محال نقلی بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں گو خطاب فخر عالم نبی علیہ السلام کو ہے، مگر دراصل یہ کلام یہودیوں کو سنانا ہے جو انجیل کو اور قرآن کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تو تورات کے منسوخ ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے ان نبیوں کی نبوت کے صرف عناد و تکبر کی بنا پر منکر ہو گئے تھے، ورنہ عقلاً نسخ محال نہیں۔ اس لیے جس طرح وہ اپنے کاموں میں با اختیار ہے، اسی طرح حکموں میں بھی با اختیار ہے۔